جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے جوا۔ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی خبریں ہمیں ملیں کہ جس سے یہ احساس مزید بڑھا کہ جوئے کی تباہ کاریاں ہمارے معاشرے میں شب و روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لہٰذا آج ہم نے جوئے پر کچھ اپنے ناظرین کے لیے کچھ مواد جمع کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کے استعمال سے بچتا رہوں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا، تو اس حدیث پاک کی بھی پیروی کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس ارشاد پر بھی عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ جوا کتنی بری بلا ہے اور جوئے سے کس قدر ہمارے معاملات تباہ و برباد ہوتے ہیں، اور جوئے کو چھوڑنے سے معاملات کس قدر بہتر ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن اس وقت میرے سامنے مقامی اخبار کی جو خبر ہے وہ میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں، جوئے اور نشے کی لت جسے لگ جائے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عقل میں نشہ، وہ جو عقل میں فطور لائے، تو یہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو جوئے اور نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس بات کا ثبوت کچھ یوں بھی ملا کہ ایک جواری شوہر نے اپنی بیوی کو ہی داؤ پر لگا دیا۔ ہارنے پر بیوی کو جواریوں کے ساتھ لے جانے پر، جو جوا کھیلتے تھے اس کے ساتھ جو ہار گئے، وہ لینے آئے بیوی کو، لے جانے پر جب بیوی نے مزاحمت کیا، بیوی کہتے جواریوں کے ساتھ چلی جائے گی، تو جب بیوی نے مزاحمت کی تو اس مزاحمت پر شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا کہ جاتی کیوں نہیں ہے، میں تو یہ جوئے میں ہار گیا ہوں، جا ان کے ساتھ۔ اچھا، اب جوئے کی رقم کتنی تھی؟ 15,000 روپے۔ یہ پڑھ کر بالکل دماغ پر تھوڑا جیسے چلتا ہے گویا کہ 15,000 روپے کی رقم پر اس نے اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا دیا، اور جب جواری بیوی لینے کے لیے آئے، اچھا خود فرنیچر کا کاروبار کرتا تھا، لیکن نشے کی لت نے، یہ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں بھی، جو مدنی مذاکرہ دیکھنے کے عادی ہیں اسلامی بھائی وہ جانتے ہوں گے، جو ہفتے کی رات کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے مدنی چینل پر، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، ہر ہفتے کو عشاء کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو اس میں بھی نشہ اور جوا یہ موضوع تھوڑا سا چلا تھا۔ تو اب یہ فرنیچر کا کاروبار کرنے والا چونکہ نشے کا عادی تھا، تو اب نشے کا عادی جو ہے وہ عموماً کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتا، نہ اپنا کاروبار کر سکتا، کیونکہ نشہ یہ عقل کو چاٹتا ہے،
عقل کو زائل کرنے کے لیے یہ ایک اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، پھر نشہ کرنے سے انسان کے اعضاء بیکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی جو سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس کو تھکن لگتی ہے، تھک جلدی جاتا ہے۔ پھر نشے آور اشیاء خریدنے کے لیے اس کو رقم چاہیے، کیونکہ یہ ایک پورا ایک مافیا ہے جو کاروبار کرتا ہے۔ نشہ کو سبزی کی دکان پر تو نشے کی چیزیں، یا کریانے کی دکان پر یا کسی جنرل اسٹور پر تو نشے کی چیزیں نہیں ملا کرتی کہ کسی اسٹور پہ جا کے بولے گا یار ذرا وہ ایک پوری ہیروئن دینا تو وہ نکال کر دے دے گا، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو پورا ایک مافیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جو لوگوں کے شاید خون چوس کر آمدنی کمانے کا ذہن رکھتا ہے اور گھر کے گھر تباہ کر کے آمدنی کمانے کا ذہن رکھتا ہے۔ اگر ایسے کوئی افراد ہیں اور سن رہے ہیں، یا ان کے نمائندے ہیں، یا کوئی ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، یا کچھ کمانے کے لیے، کمیشن کمانے کے لیے کوئی اس طرح کی نشے کی چیزیں فروخت کرتے ہیں یا ان کی سرپرستی کرتے ہیں، تو اس سے قبل قہر خداوندی کا کوڑا تمہیں اور تمہاری نسلوں کو نشانہ عبرت بنا دے، اور کوئی ایسا واقعہ اللہ نہ کرے آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے کہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ خدا نخواستہ کہیں آپ کا بچہ یا آپ کی بچی ہی نشے کی عادی نہ ہو جائے، یا کوئی ایسی تباہی آپ کے گلے نہ پڑ جائے۔ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کروں گا، اللہ میرے تمام عاشقان رسول کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکت اور آبادی نصیب فرمائے، لیکن یہ کہ یہ انداز، یہ کاروبار اچھا نہیں ہے کہ اس سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور کہیں کے نہیں رہتے، کہیں کا نہیں رہتا آدمی، اور وہ بس بہت برا حال ہوتا ہے۔ تو اب یہ فرنیچر کا کاروبار کرتے تھے، نشے کی لت پڑ گئی، جوا، 15,000 روپے کے جوئے کے لیے اس سے اپنی بیوی داؤ پہ لگا دی۔ تو یہ اور اس طرح کی دیگر کئی خبریں ہمارے پاس ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو چند خبریں دکھاتا ہوں کہ جوا کس تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے کچھ خبریں دیکھتے ہیں۔ چنیوٹ کا جوہری شوہر جوئے میں بیوی ہار گیا۔ جواری 10 سالہ بیٹی ہار گیا، بوڑھے چودھری سے زبردستی نکاح۔ جواری باپ 15 سال کی بیٹی کو جوئے میں ہار گیا۔ جام شورو، جواری اپنی 4 بچیوں سمیت گھر جوئے میں ہار گیا۔ لاڑکانہ، جواری باپ 5 بیٹیوں کو داؤ پر لگا کر ہار گیا۔ فیروز والا، 8 جواری داؤ پر لگی رقم سمیت گرفتار۔ لاہور میں پوتے نے جواری دادا کو قتل کر کے لاش صحن میں دفنا دی۔ گجرانوالہ پولیس نے گرفتار جواری طلبہ کو مرغا بنا دیا۔ پولیس تھانہ گجر خان کا قمار بازی کے اڈے پر چھاپا، 7 جواری گرفتار۔ کلر سیداں پولیس نے جوئے کی محفل الٹ دی، 5 جواری رنگے ہاتھوں گرفتار۔ قصور، سرعام جوا کھیلنے پر 6 جواری داؤ پر لگائی رقم سمیت گرفتار۔ ٹھیکر والا، 3 جواری داؤ پر لگی رقم سمیت گرفتار۔ ٹھیکری والا، 12 جواری داؤ پر لگی رقم سمیت گرفتار۔ لاہور میں ٹبی سٹی کے علاقے میں رقم ہارنے پر جواری کا اقدام خودکشی۔ لاہور، کرکٹ میچ پر جوا کھیلنے والے درجنوں جواری گرفتار۔ خانیوال، کتوں کی خوفناک لڑائی میں پنجاب بھر کے جواری جمع۔ مرغوں کی لڑائی پر چھاپا، جواریوں میں بھگدڑ، 6 ملزمان گرفتار۔ جام شورو، مرغوں کی لڑائی کے دوران فائرنگ، 10 جواری زخمی۔ شاہپور چاکر، مرغوں کی لڑائی پر لاکھوں روپے کا جوا۔ قائد آباد، کھلے عام مرغوں کی لڑائی، لاکھوں روپے کا جوا۔ ملتان، کرکٹ میچ پر سٹا لگانے والے 3 بکیوں سمیت 17 جواری گرفتار۔ کراچی، قیوم آباد میں کرکٹ میچ پر سٹا کھیلنے والے 2 گروپ لڑ پڑے۔ تفصیلات میں آپ کو انشاءاللہ کچھ بتاتا ہوں کہ جواری باپ نے اپنی 10 سالہ بیٹی کو 60 سالہ بااثر چودھری کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اب یہ جو جواری باپ تھا، یہ اور وہ جو
جو مشہور ہے یہ جو لکھے ہوئے چودھری صاحب، یہ دونوں جوا کھیلے تھے. اس نے جوئے میں اپنی 10 سالہ بیٹی لگا دی. کس کو؟ 60 سالہ آدمی کو. اور وہ 60 سالہ جو جواری تھا وہ اس کی 10 سالہ بیٹی کو جوئے میں جیت گیا. اس کی بھی غیرت کا جنازہ نکل گیا تھا کہ جوئے میں ایک تو اس کی غیرت کا جنازہ نکلا تھا. ایک تو وہ تو بے غیرت بن ہی جاتا ہے جو اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو، اس طرح چیزوں کو جو داؤ پہ لگا دیتا ہے. لیکن کمال یہ جو جوا کھیل رہا ہے وہ تو جوا کھیل رہا ہے نا. وہ اس کی تو جو کیفیت ہے عقل و غیرت کی، اس کا اندازہ آپ ان خبروں سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیوی لگاتا ہوں جوئے کے اندر، اگر میں ہارا تو میری بیوی تیری. اب اگلا کیسے بول رہا ہے کہ تیری بیوی میری، تیری بچی میری، تیری بہن میری؟ کیسے بول دے گا یار یہ؟ تو یہ بھی ہاں ٹھیک ہے تیری بیوی میری، اچھا تیری بیوی میری، ہار گیا تو یہ نہیں بولتا کہ ٹھیک ہے تیری بیوی لا کر دے. معاذ اللہ، یہ بھی چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ بے غیرت انسان جا کر گھر پر اس کی بیوی لینے چلا جاتا ہے کہ میں تجھے جوئے میں جیتا ہوں، چل میرے ساتھ. اور نہ چلنے پر اب شور کے بیوی کو مارے گا، بچیاں اٹھا کر دے دے گا کہ بچیاں جاؤ میری لگتے جگر، میرے کلیجے کے ٹکڑے، جاؤ میں تجھے جوئے میں ہار گیا. ذرا سوچو یار. آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یار یہ کون سی کہانیاں اٹھا کر لے آیا. یہ کہانیاں نہیں ہیں، اخبار کی خبریں ہیں جو میرے پاس اتنے سارے پیپر رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ سارے پیپر ہیں، یہ ساری خبریں اخبار کی. ان خبروں کے اندر کیا کیا نہیں ہے. اور اتفاق دیکھیے کہ ابھی تو یہ صرف ایک ملک کی خبریں آپ کے سامنے آئی ہیں. میں تو دنیا کے اس ملک کو بھی جانتا ہوں جو بنا ہی جوئے کے لیے. میں نام کیوں لوں آپ کے سامنے؟ نام مجھے یاد ہے اس وقت. وہ ملک بنا ہی جوئے کے لیے. یعنی اس ملک کی جو، جیسے ہمارا ملک اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے نا، اسلام، دین، مذہب، اس طرح وہ ملک آزاد نہیں ہوا، وہ ملک ڈیولپ ہوا، اسٹیبلش ہوا ہے جوئے کے لیے. دنیا کے لوگ اس ملک میں بڑا جوا کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. جی ہاں، بڑے جواری، اور وہ اسٹینڈرڈ کہلاتے ہیں. ان کو کون برا بلا بولے گا؟ جیسے ہمارے ہاں ماڈرن اور باس ایسے گھرانوں کے اندر جو لڑکیاں ناچتی ہیں تو ان کو کوئی تھوڑی بولے گا تم لوگوں کی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے کہ تمہارے گھروں کی لڑکیاں تمہارے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں. تو ماڈرن فیشن تو پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے نا. تو یہ ہمارے پاس عجیب و غریب تقسیم ہو گئی ہے. بڑے سے بڑا سود خور، بڑے سے بڑا وہ مہمان خصوصی بن جاتا ہے. ہمارے تقسیم ہے، عجیب و غریب قسم کی تقسیم ہے. خیر، تو یہ تو وہ تو جوا. اس طرح دنیا کے اتنے ممالک ہیں جن میں باقاعدہ جوئے کے مضبوط کلب اور اڈے بنے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ہو گیا. پھر کتنے ممالک ہیں جن کی فٹ پاتھیں جوئے کے لیے وقف ہیں. ہاں، فٹ پاتھوں پہ جوئے. اچھا، پھر ان میں کوئی تمیز نہیں ہے. ان میں 30 سال 25 سال 20 سال 18 سال 60 سال 70 سال، بالکل وہ موت بالکل بس آئی گئی. اتنا بوڑھا آدمی ہے، بالکل یوں ہل رہا ہوگا، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی جوا کھیل رہا ہوگا. پورے بدن میں ریشہ دار پھر بھی جوا کھیل رہا ہوگا. اب وہ جوئے کی جو بھی قسمیں ہو، وہ جو جوئے کی جو بھی صورتیں ہو، وہ میں انشاءاللہ ابھی بیان کروں گا. تو اب یہ تو عجیب و غریب حالت ہے نا. آگے سنیے. میں ملک کا، شہر کا نام اور دیگر کوشش کرتا ہوں کچھ پہچانے ختم کر دوں. ہمارا مقصد کسی کی پہچان کروانا نہیں ہے. یہ ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے سکھایا ہے. اسلام و شریعت کی کچھ اصول سکھائیں کہ تھوڑا ہم تو باؤنڈری سے بھی تھوڑا دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا نام لینا، کسی کی پہچان بیان کرنا کہ اس کے اوپر انگلی اٹھا رہے اچھا یہ اس کا واقعہ. یہاں مقصد کسی فرد کی، کسی کے خاندان کی، کسی کے گھر کی رسوائی مقصود ہے ہی نہیں. نہ ہم اس کا نام دینا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کی پہچان بتانا چاہتے ہیں. میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، اس سے عبرت لیجئے. اور اگر ایسے لوگ مبتلا ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے جوا تو بس ہم تو نارمل، یہ شروع سے ہی ہوتا ہے. یہ چھوٹا چھوٹا 1-2 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 25 روپے، 50 روپے. پھر یار چل اس بال کے اوپر یہ ہوگا، چل لگی. نہیں یار اس فٹ بال کی اس کی کیپر یہ ہوگا، لگی. یہ فلاں گول کیپر ہے نا، یہ تو دو گول روکے لگی. یہ بیسٹ مین جو ہے نا، یہ تو بس یہ اتنے تو بنائے گا، لگی. یہ لگی. اس کیپر نے 4 کے چھوڑنے لگی. چل تیری میری. یہ رن آؤٹ ہوگا، لگی تیری میری. ارے یہ ٹیم ہارے گی، اتنے رن سے ہاری، لگی تیری میری.
وہ یوں ہوگا لگی تیری میری، یہ گھوڑا یہ جیتا ہی جیتا، لگی تیری میری، یہ لگی تیری میری، لگی تیری، اس میں جو لگتی ہے نا وہ بس لگتی ہے، تیری بھی لگتی ہے میری بھی لگتی ہے، ایسی لگتی ہے کہ آگ لگتی ہے، آگ ایسی لگتی ہے کہ قتل ہو جاتے ہیں، لگی تیری میری، واہ لگی تیری میری، یہ تیری میری لگاتے رہتے، تیری میری لگاتے رہتے ہیں، یہ لگائی ہمارا کام نہیں ہے۔ عجیب حالت ہے، بات بات پر جوا، بات بات پر جوا، بات بات پر جوا۔ میں نے خود اپنے سامنے کتنوں کو اس طرح جوا کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے کھیلتے تھے جوا، جو ہمارا یوں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، میں نے خود فون پر جوئے کھیلتے ہوئے سنے، لگاتے ہیں جوا۔ مطلب یہ خالی ایسے میں پڑھی بھی باتیں آپ کو نہیں کر رہا، اور ان کا حال بے حال ہو گیا ہے، ان کی بدحالی کو بھی میں جانتا ہوں، ان کی بربادیوں کو بھی میں جانتا ہوں، پریکٹیکل جانتا ہوں، جنہوں نے جوا کھیلے، حرام حلال کی کوئی پرواہ نہ کی، ان کی تباہی و بربادی کا میں آئی وٹنس ہوں۔ اس لیے اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں، اس لائن میں ہیں، تو یہ سب عبرت کے لیے ہے۔ اس لیے اس کو تھوڑا سا مزید آپ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ 2 افراد جوا کھیل رہے تھے، پیسے ختم ہونے پر اپنی 15 سالہ بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا، نام بھی لکھا ہوا کس طرح لگا دے، نام نہیں لوں گا میں، اور ہار گیا۔ اور وہ جس سے ہارا وہ لڑکی لے کر چلتا بنا، 15 سالہ لڑکی لے کر، کورٹ انوالو ہوئی، اس بچی کو اس کے گھر سے برآمد کر لیا گیا، اور اب جو پولیس اور کورٹ کے میٹر ہے وہ الگ۔ میں نہ کورٹ کے میٹر کو چھیڑ رہا ہوں نہ پولیس کے، اس میں خبروں میں سب کچھ لکھتے ہیں نا، تو میں نہ پولیس کو چھیڑ رہا ہوں نہ کورٹ کے میٹر کو میں انوالو کر رہا ہوں کہ پولیس نے کیا 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 نہیں کیا، کورٹ کہاں پہنچی کہاں نہیں پہنچی، اس ڈیٹیل میں بھی میں نہیں جا رہا۔ میں تو بالکل اپنے ٹاپک پہ رہ رہا ہوں۔ جوئے سے ہم نے بس باز آ جانا ہے، اور جوئے کے خلاف جنگ جاری رہے گی، بس جوئے کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ کہ جوا، اس کے متعلق امیر اہل سنت اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھتے ہیں کہ جوا میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھایا جاتا ہے، جو کہ شرعاً حرام ہے۔ جوا کھیلنا، جوا کا اڈا چلانا، جوئے کے آلات بیچنا خریدنا، سب اسلام میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ جوا کی ایسی بھی صورتیں ہیں کہ لوگ لا علمی کی وجہ سے ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ان صورتوں کو بھی آج کے سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کالز بھی لیتا ہوں آپ کی، آگے مزید تفصیلات کی طرف بھی چلتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جوا میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سلسلے میں حاضر ہوں؟ میری نگران شورا سے ایک ریکویسٹ، یہ عرض ہے کہ ایک میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، تاکہ شاید اس کو کچھ سن کر کچھ اسلامی بھائی کچھ عبرت کے مدنی پھول لے لیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے تقریباً 91 میں بابو مدینہ کراچی کے کسی ایک ہوٹل پہ کام کر رہا تھا، اور دہاڑی صرف 20 روپے تھی ان دنوں۔ رات کو تندوری اور ایک سامنے والا دودھ کی دکان والا ایک آتا تھا ملازم، وہ دونوں لوڈو کھیلتے اور 10 روپے ایک داؤ پر لگاتے۔ تو میں نے بھی داؤ پہ 10 روپے لگائے، کچھ منٹوں میں، چند منٹوں میں وہ 10 روپے میں ہار گیا۔ پھر مجھے دوبارہ خلش ہوئی کہ یا 10 روپے میرے یہ چلے جائیں گے یا 10 میرے واپس آ جائیں گے، میری جو مجھے 20 روپے جھاڑی تھی۔ خیر میں نے وہ 10 روپے بھی میں نے لگا دی۔ اب کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہار گیا۔ تو حاجی صاحب میں 20 روپے کے صدمے میں ساری رات سو نہیں سکا۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میری دن بھر کی محنت ہو، میں سے اس صدمے کی بنا پر کہ میں تو سارا دن کام کیا، برتن دھوئے، برتن صاف کیے، ٹیبل میں نے کی، سب کچھ کیا، اور چند منٹوں میں 20 روپے ہار گیا۔ تو خیر اس کا نتیجہ مجھے آج تک یہ ملا کہ جوا کسی کا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے کبھی جوا نہیں کھیلا، الحمدللہ، کہ بس جوا نہیں کھیلنا۔ یعنی جوا اتنی بڑی نوست ہے کہ جوا تو کسی کا نہیں ہوتا۔ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے فعل سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے یہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پتا اس کو نظر بد سے بچائے، مدنی چینل کو شربات فرمائے، آمین آمین بجل آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوا
کسی کا نہیں ہوا. بہت پیارا جملہ یہ آپ نے بیان کیا, اور یہ واقعی ہوتا ہے کہ وہ 8 آنے کی آمدنی ہوتی ہے, 1 روپے کا جوا کھیلتے ہیں. اچھا, یہ بہت پتے کی بات انہوں نے کی کہ جب 10 روپے میرے گئے تو میں نے دوسرے 10 روپے لگائے یہ کہہ کر کے یار یا تو 10 جائیں گے یا 10 آئیں گے. اس سے یہ نہیں سوچا کہ میرے 20 چلے جائیں گے, یہ نہیں سوچا. تو ہمیں سمجھا کر گئے ہمارے سائل محترم. ایک اور کال چلا دیجیے. طاری محمد عمر, مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. اپنے ذاتی تجربے مشاہدے کی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے باپا کریم ہمارے فرماتے ہیں کہ دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. یوں لگتا ہے کہ جیسے دھوکہ دینے والوں کی کمی نہیں ہے تو دھوکہ کھانے بھی والے جیسے تیار بیٹھے ہیں اور خواہ مخواہ ہی جھوٹ پر مبنی آفرز پر اعتبار کر لیتے. اب کسی کو دیکھو تو فون کال آ رہی ہے کہ جناب آپ کا 5 لاکھ کا انعام نکلا ہے, آپ کو مبارک ہو, ابھی اس نمبر پر آپ رابطہ کریں. کسی کو میسج آ رہا ہے, ای میل, کہ جناب آپ کا اتنے کروڑ کی لاٹری نکل آئی ہے, نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی تفصیلات. اب بعض دفعہ اسلام بھائی اور طلبہ ہم سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں کہ سر ایسی بات ہے, تو پھر ان کو عرض کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے. وہی بات کہ دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. ایسے بیوقوف بناتے ہیں. ایک SMS کریں گے آپ کو, آپ کے منہ سے لا ٹپکے گی. آپ جیسے نہیں گھر بیٹھے کو آپ کو ٹیلی فون کے SMS میں لاکھوں روپے دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یار کچھ تو ہوش کے ناخن لو یار, کچھ تو ہوش کے ناخن لو. بالکل مطلب عقل میں اتنی سی موٹی باتیں یار آپ کی عقل میں نہیں آتی یار. اچھا, پھر یہ رابطہ کرتے اس نمبر پر. اب وہ ڈیٹیل لیتے ہیں, ساری تفصیلات لیتے ہیں, جو بچہ کچھ ہے نا وہ بھی آپ کا لے کر چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں آتا تھا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. لالچ, دنیا کی محبت, مال کی محبت, دنیا کی لالچ, مال کی لالچ, اور طول عمل, زیادہ دیر تک زندہ رہنے والی جو ایک توقعات ہوتی ہیں, یہ بہت ساری اس میں خرابیاں ہیں. البتہ ایک تو یہ خبر تھی 15 سالہ لڑکی والی, میں نے آپ کو سنائی. ایک جواری, یہ بھی مقامی اخبار کی خبر ہے, ایک جواری اپنی 4 بچیوں سمیت گھر ہار گیا. بیوی جان بچا کر نکل گئی اور یہ اس نے پہلے جوئے میں اپنا رہائشی گھر ہارا, جس کے بعد وہ 4 بچیاں, اس کی بیوی 4 بچیوں کے ساتھ اپنے والدین کے گھر پہنچ گئی. اب اس کا شوہر بچیاں ہارنے کے بعد بچیاں لینے کے لیے اس کے والدین کے گھر پہنچ گیا. انکار پر اس پر تشدد کیا. پھر اہل محلہ نے مداخلت کی اور تھانے کو انوالو کر دیا. یہ جواری کر رہا ہے یہ سب کچھ. بچیاں اچھا ایسا نہیں کہ بچیاں ہار گیا, اللہ نہ, یہ تو گندی عادت ہے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ہار گیا, ہارنے کے بعد ٹھکانے پر آ جائے گا, یار نہیں میں بچیاں نہیں دیتا, بس میری غلطی ہو گئی, یہ ہو نہیں, اور افسوس کچھ بھی نہیں. جا کر بچیاں لینے چلے جاتے. یار میری تو ارے سمجھ کام نہیں کرتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ یوں بچیاں لینے چلے جائیں. یہ ہے کیا جوا, اور کس طرح بندہ مطلب کہ اس میں اس کی مینٹلٹی تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں ہمارے جاننے والے ہیں, انہوں نے اپنی رودات سنائی. یوں عموماً اپنی کوئی رودات سناتا نہیں ہے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اچھی نیتوں کے ساتھ, کہ ہو سکتا ہے کہ میری یہ رودات سن کر کوئی جوئے کی لعنت سے اور جوئے کی عادت سے باز آ جائے. آئیے میں آپ کو ان کی کہانی انہی کی زبانی سناتا ہوں. میرا نام شاہجہاں سمرود طاری. میرے علاقے میں سارے میرے دوست جوا کھیلتے تھے, تو میں بھی ان کے ساتھ جوا کھیلنے لگا. یہاں تک کہ میں جو بھی پیسے کما کے لاتا تھا وہ سب جوا میں ہار جاتا تھا. مہینے پہ جو سیلری ملتی تھی میں وہ بھی جوا میں ہار جاتا تھا. میں اس میں جیتا بھی لاکھوں کی تعداد میں. انہی پیسوں کی وجہ سے مجھ پہ پریشانیاں بھی آئی ہے. پریشانیاں اس طرح آئی ہے, میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, اس کی عمر 6 ماہ تھی, اور ایک دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی, اس کی 3.5 ماہ عمر تھی, اس کا بھی انتقال ہو گیا. جب تیسری بیٹی کی ولادت ہونی تھی تو اس وقت بھی میری بچوں کی امی کی حالت بہت خراب تھی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کی بچوں کی امی بھی نہیں بچے گی, اور
آپ کی بچی بھی نہیں بچے گی۔ جس بھی دواخانے میں جاتا تھا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ان کا مرض ہے وہ لا علاج ہے، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے سب۔ جس وقت بچوں کی امی 1 ماہ تک ICU میں ایڈمنٹ تھی تو مجھے نصیحت ہوئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو میں نے جو کام کیے ہیں، جو جوا کھیلی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں اور بیماریاں آ رہی ہے۔ تو پھر میں مسجد میں گیا، اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ میں آئندہ کبھی بھی جوا نہیں کھیلوں گا، اور تمام جتنے بھی برے کام ہیں سب سے بچوں گا۔ میں نماز پڑھنے کی میں نے نیت کی، نماز میں نے شروع کی اور گناہوں سے میں نے توبہ کی، تو ویسے ہی بچوں کی امی میری صحیح ہونے لگی۔ کہ پہلے ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ کی بچوں کی امی نہیں بچے گی، اور وہی ڈاکٹر پھر مجھے کہنے لگے کہ اب بہتری کی طرف آپ کی وائف کی طبیعت جا رہی ہے۔ الحمدللہ جب میں نے یہ جوا وغیرہ سب کچھ چھوڑا تو میری بچوں کی امی بھی تندرست ہو گئی اور میری بیٹی بھی تندرست ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو میں نے جوا میں پیسے جیتے بھی تھے، میں نے لوگوں کو سارے پیسے معاف کرائے۔ میں نے بولا نہ مجھے یہ پیسے چاہیے، نہ میں نے ان سے پیسے لیے۔ میں نے توبہ کی آج کے بعد ان برے کاموں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، نہ ان جوا کے پیسوں کو میں ہاتھ لگاؤں گا۔ الحمدللہ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، بچوں کی امی بھی صحیح ہو گئی، اور اس کے بعد اب گھر آ گئے تو اب میں اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت خوشحال ہوں، پریشانی سے بچا ہوا ہوں۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نوست سے اللہ نے مجھے بچایا۔ میں تمام بھائیوں سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس نوست کو چھوڑ دیں، کہ توبہ کر لیں کہ آج کے بعد آپ لوگ بھی جوا نہ کھیلیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ بہت مفید ترین یہ ان کے مدنی پھول تھے۔ آپ جوئے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ضمناً رشوت خوروں کا اور سود خوروں کو بھی، یا اس طرح دیگر جو ملاوٹ اور حرام ذرائع سے آمدنی حاصل کرتے ہیں، میں ان کو بھی مدنی التجا کروں گا۔ ریکویسٹ ہے میری، پلیز تھوڑا سا سوچ لیجئے اپنی اور اپنے ارد گرد کی بیماریوں کے حوالے سے، پریشانیوں کے حوالے سے، دیگر تکالیف کے حوالے سے، کہ کہیں یہ مصیبت، یہ پریشانیاں کہیں میری حرام روزی کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف و پریشانیاں صرف گناہ گاروں پر یا حرام روزی کمانے والوں پر آتی ہے، اللہ کے نیک بندے بھی آزمائش و پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اب انسان اپنی حالت و اپنی کیفیت پر ذرا غور کر لے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، حرام و ناجائز کاموں کو چھوڑے۔ ہمارے شاہجہان بھائی سے میں عرض کرتا ہوں کہ مزید یہ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، اور آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی نافرمانی سے ہم باہر آتے ہیں تو ہمیں کس قدر آسانیاں اور راحت و سکون نصیب ہوتا ہے۔ آپ مزید آگے آئیں، سنتوں بھرے حلیے کو اپنائیں، اور مستقل امامہ شریف کا تاج سجائیں، چہرے پہ پوری ایک مٹھی داڑھی سجائیں۔ جس طرح آپ نے جوئے سے توبہ کی، اس طرح اللہ کرے کہ آپ کو داڑھی ایک مٹھی سے گھٹانے، کیونکہ یہ بھی حرام ہے، پر بھی توبہ نصیب ہو جائے، پوری ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجانے کی بھی سعادت نصیب ہو۔ اور اگر نمازوں کی پابندی نہ ہو تو نمازوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے، جو بھی فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ البتہ جوا یہ بہت ساری خرابیوں کا ملغوبہ ہے۔ عقل کا زوال، غیرت اور حمیت کا زوال، عبادات سے محرومی، لوگوں سے دشمنیاں، سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہونا، دولت و مال کی بربادی، یہ اس جوئے کا کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جواری بعض اوقات نشے کا عادی یا نشے کا عادی جواری، یوں شرابی جواری کے ساتھ چلتے ہیں، تو
ان کا ایک وبال تو یہ کہ آپس سے بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. اب جو جس کا مال ہارتا ہے وہ اس کے لیے بغض پیدا کرتا ہے، عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. پھر سب اپنے پیچھے پیچھے کوئی اسی طرح کے مطلب کہ 2 نمبر کے گروپ ہوتے ہیں، پورا ایک مافیا ہوتا ہے، پورا ایک گینگ ہوتا ہے، اور وہ اس کو بیک اپ دے رہا تھا، اس کو بیک اپ دے رہا ہوتا ہے. پھر لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ سارے وہ جتنی بھی مطلب کہ ایلے میلے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں سب آ جاتے ہیں، اوے ابے والے، اور یہ بدماش ٹائپ کے، اور مطلب شریف لوگ، شریف آدمی کا یہاں کام کیا. شریف آدمی تو نہیں آتا، یہ شریف لوگوں کی دنیا نہیں ہے، یہ مطلب خراب لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. یعنی آپ غور کیجئے، حالانکہ نماز قضا کرنا بدترین گناہ ہے، گناہ عظیم ہے. نماز قضا، ایک وقت کی نماز قضا کر، جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے قضا کرے اس کے لیے جہنم کی عذاب کا استحقاق ہے. نہ جانے کتنے برس اس کے لیے عذاب جہنم کی آگ اور عذاب کا استحقاق ہے، اور اس کے لیے بڑی سزائیں بیان کی گئی ہیں. لیکن بے نمازی کو لڑکی کوئی بھی دے دیتا ہے، اپنی بہن کی شادی بے نمازی سے کروا دیتا ہے، نہیں کروا دیتا. رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے والوں کو بہن بیٹی دے دی جاتی ہے، جبکہ یہ بھی جان بوجھ کر ایک نماز، ایک فرض روزہ قضا کرنا گناہ عظیم، کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، دے دی جاتی ہے لڑکی. یعنی بدترین سود مسلمانوں کی عزت میں 10 اندازی کرنا ہے، ایسوں کو بھی لڑکی دے دی جاتی ہے. خود سود خوروں کو لڑکی دے دی جاتی ہے، بہن دے دی جاتی ہے. خود رشوت خوروں کو لڑکی اور بہن دے دی جاتی ہے، نارملی دے دی جاتی ہے. سودی ادارے میں کام کرتا ہے تو لڑکی بھی ملتی ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہمارے معاشرے کا میں نے کہا تھا بیڑا غرق ہوا ہے بہت سارے طبقات کے اندر، بہت سارے شعبوں کے اندر. بالکل تمیز جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ ختم سی ہو گئی. لیکن اتنی اخلاقیات اور اتنی مطلب کہ میں بری کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ ارے ان کو بھی بیٹیاں اور لڑکیاں اور بہنیں دے دی جاتی ہیں. تو ایسے معاشرے میں بھی اگر پتہ چل جائے نا کہ یہ جواری ہے، اس کو بیٹی اور بہن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہ شرابی ہے، اس کو بیٹی اور بہن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہ بدکار ہے، اس کو بیٹی اور بہن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس طرح کے بعض تو ایسے مطلب اس گئے گزرے معاشرے میں بھی ان عادت والوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. مطلب میں بالکل شرمندگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سود خوروں کی عزت ہے، رشوت خوروں کی عزت ہے، بے نمازیوں کی عزت ہے. داڑھی مونڈنے والوں کے لیے تو پھر کوئی کیا بات کروں میں آپ کو. تو اس طرح مطلب کہ ان لوگوں کی عزت ہے. فلمیں ڈراموں میں، گانے بازوں میں یہ کام کرنے والے اور یہ مطلب بے حیائیاں پھیلانے والے اور بے حیائیوں کو پروموٹ کرنے والے، بے حیائیوں کا پرچار کرنے والے اور بے حیائیوں کے اور مطلب کہ نت نئے انداز معاشرے میں دینے والوں کی عزت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ ہمارے معاشرے کا میں منفی پہلو بیان کر رہا ہوں، معاذ اللہ میں کوئی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. منفی پہلو بیان، ان کی عزت ہے. لوگ ان کے ساتھ فوٹو کھچانے کو پسند کرتے ہیں. یہ بھلے مطلب کہ معاشرے کے سے بیرا کر کے رکھ دیا، اس کو دیکھ کر کے نوجوان شرابی ہو گئیں گے، خود شراب کی نقلیں کرتا ہوگا. اس کو دیکھ کر کتنے لوگ مطلب کہ فلاں گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہوں گے. مگر یہ ان کی عزت ہوگی، ان کے ساتھ لوگ فوٹو کھچانے کے لیے اور پھر فوٹو عام کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوں گے. جناب اس کے ساتھ فوٹو کھچائیے، فلاں لڑکی کے ساتھ فوٹو کھچائیے، فلاں کے ساتھ فوٹو کھچائیے. یعنی یہ میں معاشرے کا جو ایک گیا گزرا جو ہمارا بالکل جو باٹم لائن سے بھی نیچے جو ہمارا جو حال ہو چکا ہے نا، ہمارے اخلاقیات، ہمارے اقدار کا جو اس وقت جنازہ نکلا ہوا ہے، میں ایک اس کی تصویر اس انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ ایسے گئے گزرے معاشرے میں بھی ان جواری، شرابی اور یہ بدکاری کرنے والوں کو پھر بھی ہمارا یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. تو آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا عجیب و غریب عجیب یہ فعل ہے. کیا اب بھی آپ باز نہیں آئیں گے یار؟ اتنا مطلب کہ یار یہ جو بیان کر رہا ہے تو کیا میں اتنے گرے ہوئے فعل میں مبتلا ہوں؟ پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ جو حکم ہے، نافرمانی ہے یہ کہ شراب اور جوا اور بوت و پان سے ناپاک ہیں، شیطانی کام ہے. قرآن خود کہتا ہے تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ.
پھر اس کی آمدنی، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ صدر افاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خزان العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت نے باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہ یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع حرام ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، سود اور چوری اور جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے۔ اب اتنی مطلب کہ میں وعیدات اب بتا رہا ہوں، پھر حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نرد شیر یعنی جوا کھیلنے کا سامان سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا۔ اتنی مطلب کہ وہ کلیجہ پھار یہ روایات ہیں۔ اب آپ ایک بغور طور پر ایک جوئے کی تعریف اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یعنی ہم یا جوئے کی کچھ صورتیں بیان کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جو صورتیں ہیں وہ صورتیں ہیں، دنیا میں نہ جانے جوئے کی کتنی صورتیں ہوں گی تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک تعریف بیان کر دیتا ہوں، ڈیفینیشن اس کی کہ جوا کہتے کس کو ہیں، آپ اس کو غور کر لیجئے۔ ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار یعنی جوا کہلاتا ہے۔ جوا کو عربی میں قمار کہتے ہیں، قاف موٹے قاف سے قمار کہتے ہیں۔ ایک بار پھر تعریف سن لیجئے اور یاد کر لیجئے، اگر لکھنا ہے تو لکھ لیجئے۔ یہ تعریف غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 188 پر لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں، امیر اہل سنت لکھتے ہیں التعریفات کے حوالے سے، ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ناکام ہونے والے کی کوئی چیز غالب یعنی کامیاب ہونے والے کو دی جائے گی، یہ قمار یعنی جوا ہے۔ اب اس پر ہم غور کرتے چلے جائیں، میں چند صورتیں بیان کروں گا، لیکن ہمارے پاس کالز بھی ہیں، میں کالز انشاءاللہ لیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک پولیس انسپیکٹر کا اس معاملے میں ایک بیان ہے، ویڈیو بیان، آئیے میں آپ کو پہلے وہ ویڈیو بیان سناتا ہوں جوئے کے متعلق۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہماری انتظامیہ ہماری پولیس اس معاملے میں اپنا کیا ذہن ہمیں دیتی ہے، چلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی محمد کوسو، ڈی ایس پی جمشید کوارٹر۔ میں نے جہاں دیکھا ہے کہ ایک تو ٹائم پاس کرنے کے لیے، دوسرے یہ لوگ غریب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے اس جوا کھیلنے میں سے فلاں بندہ امیر ہو گیا ہے، فلاں بندہ امیر ہو گیا ہے اور ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ بھی کھیلتے ہیں، غریب بھی کھیلتے ہیں۔ تو آج کل جوا کے کئی قسم ہیں، پہلے تو پتے سے بھی ہوتی تھی، آج سنا ہے سٹا بھی ہے، اور یہ بھی میں نے مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی جوا کھیلتے ہیں جو روڈوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں شرط لگاتے ہیں کہ آج اس روڈ سے 50 گاڑیاں گزرے گی، دوسرا بولتا ہے نہیں 100 گاڑیاں گزری، پھر ان کو سارا دن وہاں گزر جاتا ہے گاڑیاں گنتے ہوئے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، پیچھے میں نے کچھ لے کے دینا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں نہیں ہے، کپڑا گندی ہے نہیں ہے، یا کوئی میرا بچہ بیمار ہے یا نہیں، وہ سارا دن اس کا وہ روڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، گاڑیاں گنتی کرتا رہتا ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جوا حرام ہے اور غیر قانونی ہے۔ گھر میں بیمار پڑا ہو یا لاش پڑی ہو، اس کی بھی پتہ نہیں، دوست نہیں ہوتا ہے، بولتا ہے ایک گیم کھیل لوں، ایک گیم کھیل لوں، ایک کھیلتے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اس گیم میں میں جیت لوں گا، اس گیم میں میں جیت لوں گا، اس گیم میں جیت لوں گا۔ اسی جیت کے آسرے بیٹھ کے وہ جو ہے نا وہ گھر کا سارا ہر چیز لٹا دیتا ہے، زیور بیچ دیتے ہیں، گھر کے کپڑے بیچ دیتے ہیں، ہر چیز پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جوا ایک بہت ہی ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ آدمی اگر جب بیٹھ جاتا ہے نا
تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کتنی ٹائم بیٹھا ہوں۔ اس کے لیے ہم سب مل کے کوشش کریں تاکہ اس ناسور کو ختم کریں۔ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے، جوا کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی ہے، اور میں بھی اسی مہم میں پبلک کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں، اللہ کے واسطے اس موذی مرض سے اپنی جان چھڑائیں، اور دوستوں کو سب کو کہ جن کے دوست وغیرہ یہ کھیلتے ہیں وہ ان کو ہدایت کریں۔ ہدایت دینے والے رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ سب کو ہدایت دے گا۔ میں سب کے لیے دعا ہوں، لیکن دوستوں یاروں کو سب کو دوں گا کہ اپنے دوست یار جو کہ ایسے موذی مرض میں پھنسا ہوا ہے ان کے لیے اصلاح کریں اور ان کے لیے کوشش کریں۔ علی محمد خسرو صاحب یہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب تھے، انہوں نے اپنے جذبات اور تاثرات کا بیان کیا۔ ہمارے دعوت اسلامی کے ذریعے جو یہ مدنی چینل پر جو سلسلہ اس طرح چلایا گیا، اس کو آپ نے سراہا، حوصلہ افزائی کیا، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر میں ہمارے ڈی ایس پی صاحب سے یہ بھی عرض کروں کہ انتظامیہ کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں جوئے کے اڈے چلائے جاتے ہیں۔ آپ کی انتظامیہ جوئے کے اڈوں پر چھاپے بھی مارتی ہے، اس کی خبریں بھی ہم نے پڑھی ہیں، اور ان جواریوں کو پکڑا بھی جاتا ہے، اور پاکستان کی جو قانون ہے اس کے مطابق یہ ایک قانونی جرم بھی ہے، اور اس کے متعلق کچھ پنشمنٹ اور سزائیں بھی مختص کی گئی ہیں۔ خیر یہ جو کچھ ہے، لیکن اگر ڈی ایس پی صاحب یا جو بھی قانونی جو نافذ کرنے، اگر یہ سب کے سب سنجیدگی کے ساتھ ان جوا کھیلنے والوں کے اڈوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جہاں جہاں ہے، تو اب جیسے آپ نے ایک اپنے بھلے اور اچھے جذبات کا اظہار کیا، تو ایسے جذبات اور اظہار کرنے والوں کی بھی انتظامیہ میں ویسے بھی ملتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ملتے، اور چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ ہمارا جو ہے نا وہ برائی سے بچ جائے، لیکن اب وہ برے لوگ کہاں نہیں ہوتے والا حساب ہے۔ تو بعض بیچ میں پھر پڑھ کر اور لے دلا کر یہ جب جو ترکیبیں بناتے ہیں، اس سے پھر یہ اڈے پروان چڑھتے ہیں، یا پھر یہاں سے پھر آمدنی کا ذریعہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے ہی اڈے اور دیگر چیزیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو اگر یہ صحیح معنوں میں قانون نافذ کر دیا جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے یہ جوئے کے اڈے اور اس طرح کے دیگر گناہوں بھرے جو اڈے ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں، اور کئی گھروں میں خوشیاں داخل ہوں گی۔ آپ سوچئے کہ جن جواریوں کو آپ جوئے سے باز رکھ لو گے، جہاں محلے میں گلیوں میں یہ اڈے بند ہو جائیں گے، آپ سوچئے کہ ان کے گھر والے، ان کی بیوی بچے، ان کے ماں باپ آپ کو کتنی دعائیں دیں گے کہ جن کا آدمی، جن کا بیٹا، جن کا شوہر، جن کا باپ فٹ پاتھ پر بیٹھا، کہیں اڈے پر بیٹھا ہوا وہ جوا کھیل رہا ہے، اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے آج جوئے میں ہمارا گھر جاتا ہے، ہمارے گھر کا برتن جاتے ہیں، یا خود ہم خود جوئے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر بعضوں کا باپ کو دیکھ کر بیٹا جواری بن جاتا ہے، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سب مل کر کوشش کریں اور ہم نیکی کی دعوت عام کریں، انتظامیہ اپنا کام کرے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کام کریں، ہمارا کام، عوام کا کام، دعوت اسلامی کے مبلغین ذمہ داران، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے۔ مسجد برو تحریک کو عام کریں، ایک ایک کو جا کر نیکی کی دعوت دیں، ایک ایک کو جا کر پرہیزگاری کی دعوت دیں۔ آپ یہ نہ سوچیں یار اتنا بڑا آدمی ہے، یار اتنا بڑا جواری، اتنا بڑا شرابی ہے، کیسے بات مانے گا، نہیں، یہ نہ سوچیں۔ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ، کیسا سود لینے والے یہ تھے، اور اللہ نے کیسی ہدایت عطا فرمائی۔ فضیل بن عیاض کتنے بڑے ڈاکو تھے، اللہ نے کیسی ہدایت عطا فرمائی۔ اب غور کیجئے، اللہ ہماری زبان میں اثر و تاثیر عطا فرمائے، غوث پاک کا فیضان عطا فرمائے۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت دی، سچ بیان کیا، آپ کی وجود کا وہ اثر و تاثیر تھی۔ آپ دیکھیے کہ کتنے ڈاکو تائب ہو گئے اور ڈاکے کا مال واپس کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ دیکھا، حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ تو شرابی تھے، کتنا مطلب کہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ آ گئے۔ اور کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کہاں جا رہے تھے کہاں آ گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بالکل وہ شراب، کباب اور جناب وہ ڈھول، بانسری، موسیقی، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اس میں کوئی کان میں آواز آتی ہے، کوئی اللہ کے نیک بندہ کو تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو کوئی سی نیکی کی دعوت کی آواز ان کے کان میں آتی ہے، اور ان کا دل چوٹ کھا جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات ملتے، اتنے واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ تو ایک کاش کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دینے والے بنیں، اپنی مساجد آباد کرنے والے بنیں، پیار و محبت سے بلانے والے بنیں۔ امید ہے بہتری آئے گی۔ ان کو سمجھا بجھا کر مدنی مذاکرے میں لا کر بٹھا دیں، ہفتہ وار اجتماع میں لا کر بٹھا دیں، کوئی سا بیٹا دعا، ذکر، بیان
کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر یہ قلب میں مدنی انقلاب برپا کر دے گی۔ آئیے کچھ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبار اتاری پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، یہ میری نگران شورا کے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا میں الحمدللہ ہم شامل ہیں۔ شہر رحمیہ خان کا ایک بہت ہی عبرت ناک واقعہ ہوا جوا کی لعنت کی وجہ سے۔ یہ ہوا کہ ایک چند دوست مل کر جوا کھیل رہے تھے، تو ان میں سے ایک شخص اچھی خاصی رقم کم سے کم بھی 30 لاکھ کے قریب وہ جوا میں جیت گیا۔ تو اب دوستوں کو وہ ساتھ لے کر وہ جوئے کی رقم گھر آ گیا، اور گھر آ کر پروگرام بنا کے چلتے ہیں کسی ہوٹل پر کھانا کھاتے ہیں۔ ہوٹل پر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر جب دوبارہ گھر آتے ہیں نا، تو رات دیر گئے تک وہ دوست آپس میں بیٹھے رہتے ہیں۔ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید روزانہ دوست بیٹھتے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، لیکن جب صبح گھر والے اٹھے تو کیا دیکھا کہ گھر کے جو بیٹھک تھی، اب وہ بیٹھک میں سے خون نکل کر گھر کے سین میں آیا ہوا تھا۔ تو گھر کے سین میں خون آیا ہوا تھا، جب دروازہ کھولا تو دروازہ بند تھا، نہیں کھلا۔ آخر دروازہ توڑا، دیکھا کہ وہی جس شخص نے رات کو جو جوا کھیلا اور جوا میں جو بہت ساری رقم جیت گیا تھا، وہ خون میں لت پت اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لیکن اب وہ رقم بھی نہیں تھی، اس دوست بھی نامعلوم، اور وہ دوست بھی روح پوش ہو گئے، پتہ نہیں چلا۔ لیکن وہ جواری جو تھا، جوا جو جیتا، لیکن وہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال عبرت ناک ایسا واقعہ، اور اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے، بہرحال ہمیں سن کر بڑی عبرت ہوتی ہے۔ ایسے واقعات اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عبرت والا واقعہ، بہت عبرت ہے۔ کیا کام آئی ہے دولت، ہے نا، دشمنی پیدا ہوتی ہے، بھوکس پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کسی کے یہ 30 لاکھ روپے اگر 4 آدمی ہو تو 5 آدمی ہو تو اتنے ہر ایک اتنے لاکھوں روپے لے کر آپ چلے جائیں گے، تو ان کے اندر کتنا اشتعال ہو، کتنا غصہ، کتنا غم، کتنا انتقام پیدا ہوگا، اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا اب یار اس کو قتل کرو، اپنا روپیہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ قتل الگ ہوا، جوا، قتل اور طرح طرح کے دیگر گناہ الگ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے گناہ کا یہ دروازہ کھلتا ہے جوئے کی وجہ سے۔ تو اللہ کرے کہ ہم جوا سے باز آ جائیں۔ 6 صورتیں تو میرے پاس اس وقت لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، جوئے کی جو 6 صورتیں۔ لاٹری، اس طریقہ کار میں لاکھوں کروڑ روپے کے انعامات کا لالچ دے کر لاکھوں ٹکٹ معمولی رقم کے بدلے فروخت کیے جاتے ہیں۔ پھر قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب ہونے والوں میں چند لاکھ یا چند کروڑ روپے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جبکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ بھی جوا ہی کی ایک صورت ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسی طرح دوسری صورت، قسم نہیں ہے، صورت، حکومت پاکستان 200، 750، 1500، 7500، 15000، 40000 وغیرہ روپے کی قیمت کے انعامی بانڈز بینک کے ذریعے جاری کرتی ہے، اور جدول یعنی شیڈول کے مطابق ہر ماہ قرعہ اندازی کے ذریعے کروڑوں روپے کے انعامات خریداروں میں تقسیم کرتی ہے۔ جس کا انعام نہیں نکلتا اس کی بھی رقم محفوظ رہتی ہے، وہ اسے جب چاہے کیش کروا سکتا ہے، یعنی بنا سکتا ہے۔ یہ جواز یعنی جائز ہونے کی صورت ہے، یہ جو ابھی جو میں نے بیان کی، اور جوئے میں داخل نہیں۔ لیکن اس کے متوازی پیرالل بعض لوگ انعامی بانڈز کی پرچیاں بیچتے ہیں۔ ان پرچیوں کی خرید و فروخت غیر قانونی، ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ بیچنے والا حکومت کی طرف سے جاری کردہ پرائز بانڈز اپنے ہی پاس رکھتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو پرائز بانڈ بھی بیچنے والے کے پاس نہیں ہوتے۔ پرچی بیچنے والا خریدار کو قلیل رقم کے بدلے پرچی پر محض ایک نمبر لکھ کر دے دیتا ہے کہ اگر اس نمبر پر انعام نکل آیا تو میں تمہیں اتنی رقم دوں گا۔ انعامی پرچی کا یہ کام بھی جوا ہے، کیونکہ اس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدار کی رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ ہو گئی دوسری صورت۔ تیسری صورت، اللہ اللہ اللہ، اے موبائل فون استعمال کرنے والوں ذرا چوکنے ہو جاؤ۔ موبائل
پر مختلف سوالات پر مبنی میسیجز بھیجے جاتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، جس میں مثلا کون سی ٹیم میچ جیتے گی، پاکستان کس روز بنا تھا، درست جواب دینے والوں کے لیے مختلف انعامات رکھے جاتے ہیں، شرکت کرنے والے کے لیے، یعنی کہ آپ نے لکھا ہوگا کہ اتنے پیسے پلس ٹیکس لکھا ہوتا ہے نا، جواب دیجئے، جو رقم آپ کی کٹے گی اس پہ لکھا ہوتا ہے 10 روپیز پلس ٹیکس، اتنے روپے پلس ٹیکس، اور اوپر ایک سوال ہوتا ہے کہ جواب دینے والے کی صورت میں، نہ دینے والے کی صورت میں، جو بھی میں نے بیان کیا۔ تو موبائل بیلنس اب یہ ہوتا ہے، تو موبائل بیلنس سے قلیل رقم مثلا 10 روپے کٹ جاتی ہے، جن کا انعام نہیں نکلتا ان کی رقم ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جوا ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شاید آپ کو جھٹکا لگا ہوگا، میں بھی جواری ہوں، میں بھی جوا کھیلتا ہوں، سوچ لیں، آپ فٹ پاتھ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، کسی کلب میں نہیں گئے، مگر جوا بھی کھیل گئے، اگر کھیل گئے تو اور 10 روپے جاتے ہیں نا، جوا ہے۔ اگر کوئی ایسی موبائل کمپنیز سن رہی ہوں، ان سے میں مدنی التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ ہے میری، برائے کرم نہ جوئے میں پڑے، نہ کسی کو پڑھنے دیں۔ کیوں اس طرح کی آفریں دے کر، ہو سکتا ہے آپ کو بھی نہ پتا ہو، کیونکہ ہمارے عموماً کمپنیز کے اندر، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث پر یقین رکھنے والے پر میں بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے عموماً کمپنیز کے اندر ایسا کوئی فورم نہیں ہے، ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، اسلامک ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ مطلب آپ کے یہاں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے یہاں کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے یہاں 10 20 25 100 ڈپارٹمنٹ شعبے بنے ہوئے ہیں۔ اس پورے بزنس سائیکل کے اندر، آپ کے سرکل کے اندر ایک شعبہ بھی آپ کا اسلامک نہیں ہے، اسلامک انفارمیشن، اسلامک طور پر، مطلب کہ جائز یا ناجائز، یعنی آپ نے جو بھی مشورہ کیا، آپ کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اپنے تمام تر جتنے بھی یہ نظام کے لوگ ہیں ان کو لے کر بیٹھے ہوئے، ایک مشورہ ہوا اور کانفرنس روم کے اندر فارغ ہوئے گا، جناب یہ چیز لانچ کرتے ہیں، ہوا فائنل۔ اس میں کوئی مفتی جو آپ کی اسلام کے مطابق رہنمائی کرے، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں سے بات کر رہا ہوں، کلمہ پڑھنے والوں سے بات کر رہا ہوں، کہ کہیں ایسا تو نہ ہی کہ آپ یہ جو دے رہے ہیں یہ خود بھی گناہ میں پڑ رہے ہیں اور کروڑوں لاکھوں لوگوں کو گناہ میں ڈالیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ خواہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے یا خواہ آپ کا تعلق کسی بھی چیز سے ہے، آپ اگر کوئی چیز لاکھوں لوگوں کروڑوں لوگوں میں لانا چاہتے ہیں اور خود اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی کو پروڈکٹ لانا چاہتے ہیں، اپنا کو برانڈ لانا چاہتے ہیں، تو کیا ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک نظر کم از کم یہ دیکھ لے کہ یار یہ جو کام ہے اس کو اسلام نے جائز کہا یا ناجائز کہا ہے؟ خواہ آپ ایک عبارت لانا چاہتے ہیں، ایک لائن لانا چاہتے ہیں، اس کو بھی چیک کر لیجئے کہ یہ جو میں لائن دے رہا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، میرے رب نے اس کو لکھنے اور جاری کرنے کی مجھے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، یہ ایک مسلمان کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے، میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے کہیے گا یار تم غلط بات کر رہے ہو، خواہ میں کروں یا آپ کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کو، اپنے انداز کو شرعی، اور اپنے انداز کو، اپنی باتوں کو یا اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو شریعت کے مطابق نہیں لائیں گے، یا کوئی ایسا فائنل ہو جائے، کوئی پیپر ورک ہو جائے، جب لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو کوئی شرعی رہنمائی کے لیے بھیج دیا کہ یہ بتائیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، مفتیان کرام اس پر بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جائز ہے۔ پھر جیسا مفتی صاحب نے جائز کہا، ایک ادارہ تھا اس نے ایک اپنا کوئی کام پیسے کمانے کا پبلکلی ایک انہوں نے آفر لانچ کی، مارکیٹ میں ڈال دی،
اور دارالفتاح ایک تھا